ٹوکیو اولمپکس میں جیولن تھرو میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے ارشد ندیم نے کہا کہ معذرت عوام کی امیدوں پر پورا نہیں اتر پایا۔ ارشد ندیم نے ٹویٹ میں لکھا کہ والدین اور عوام کا شکریہ جن کی دعاؤں سے اس مقام تک پہنچا۔ اگلی بار بھرپور تیاری کے ساتھ اولمپکس میں شرکت کروں گا۔ پاکستان کے سیاسی رہنماؤں نے ٹوکیو اولمپکس میں شاندار کارکردگی دکھانے والے ارشد ندیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، ہمیں آپ پر فخر ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور ڈاکٹر شہباز گل نے ٹویٹر پر لکھا کہ ارشد ندیم پاکستان کے لیے فائنل کھیلے، ہمیں آپ پر فخر ہے۔ آپ نے خوب محنت کی، انشاءاللہ اگلی بار آپ میڈل ٹیبل پر نظر آئیں گے۔ آپ نے پاکستان کے لیے فائنل کھیلا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے ٹویٹر پر لکھا، یہ جیت یا ہار نہیں، یہ وہاں پہنچنا اور بہترین طریقے سے لڑنا تھا۔ یہی وہ چیز ہے جو آپ کو فاتح بناتی ہے۔ ہم سب کو آپ پر فخر ہے، آپ چیمپئن ہیں۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے لکھا، ارشد ندیم دنیا کے 5 بہترین جیولن تھروور میں نکلے، قوم کا دل جیت لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے ٹویٹر پر لکھا، پوری قوم کو ارشد ندیم پر فخر ہے۔ انہوں نے 5ویں پوزیشن حاصل کی، لیکن ان کی کاوش پاکستان میں لاکھوں افراد کے لیے حوصلے کو بڑھائے گی۔ پنجاب حکومت نوجوانوں کے لیے بہترین سہولیات فراہم کرے گی۔ ہمارے نوجوان طلحہ طالب اور ارشد ندیم کے نقش قدم پر چل سکیں گے۔ انتہا پسند ریاست بھارت نے سلامتی کونسل کی میزبانی سنبھالتے ہی پاکستان دشمن اقدامات کرنا شروع کر دیے۔ پاکستان نے سیکیورٹی کونسل کے امتیازی رویے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں، قیام امن کے لیے ہماری کوششیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ بھارت نے 1 ماہ کے لیے سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالتے ہی گرگٹ کی طرح رنگ بدلا اور اقوام متحدہ کے ادارے کا جنازہ نکال دیا۔ بھارتی صدارت میں ہونے والے پہلے اجلاس میں پاکستان کو بنیادی اہمیت کے باوجود فراموش کر دیا گیا۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ سلامتی کونسل کا یہ طرز عمل انتہائی افسوسناک ہے۔ صدر سلامتی کونسل نے پاکستان کو تجاویز پیش کرنے سے روکا۔ سلامتی کونسل کا پلیٹ فارم پاکستان مخالف بیانیے کے لیے استعمال ہونے دیا گیا، جو انتہائی افسوسناک ہے۔ ہم نے آپ کے لیے طالبان، آپ نے کہا فلانوں کو پکڑ دو، یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن آ گئی، ہم نے لوگ پکڑ لیے، ہم نے یہاں سفیر تک آپ کے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا کہ آپ نے افغانستان میں سارے پاکستان مخالف، چاہے وہ حرب آرمری ہوں، چاہے برآمداغ ہوں، چاہے BLA ہو، چاہے اور ہو، آپ نے اس کو وہاں پہ اڈے دے دیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے سوشل میڈیا پر اپنا موقف دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے افغان جنگ میں 70,000 جانیں قربان کی، بدلے میں ہمارے ساتھ کیا ہوا سب نے دیکھا۔ فواد چودھری نے کہا کہ افغانستان نے BLA اور دیگر دہشت گردوں کو اڈے دیے، سیاسی قیادت عوام کو جواب دہ ہوتی ہے، لیکن افغانستان کی صورتحال سب کے سامنے ہے۔ ادھر پاکستان کے اقوام متحدہ میں سفیر منیر اکرم نے سلامتی کونسل کے رکن ممالک کو خط لکھ کر اپنے تحفظات سے آگاہ کیا۔ پاکستان افغانستان میں اہم اسٹیک ہولڈر ہے، اس کے باوجود اس کو فراموش کرنا حقائق سے آنکھیں چرانے کے مترادف ہوگا۔ افغانستان میں سرکاری افواج اور طالبان کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ کابل میں امریکی سفارت خانے نے اپنے شہریوں کے لیے الرٹ جاری کر دیا، جلد از جلد افغانستان سے نکلنے کی ہدایات کر دی گئی ہیں۔ پاک فوج کا ایک اور جوان فرض پر قربان ہو گیا۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز پر دہشت گردوں کی فائرنگ سے 19 سالہ سپاہی شاہد شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق خیبر پختونخوا کے ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے گھڑیوم میں سیکیورٹی چوکی پر دہشت گردوں نے فائرنگ کی۔ اس دوران پاک فوج کی جانب سے دہشت گردوں کی فائرنگ کا بھرپور جواب دیا گیا۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کی فائرنگ سے پاک فوج کے 29 سالہ سپاہی شاہد شہید ہو گئے۔ فورسز کا دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے علاقے میں آپریشن جاری ہے۔ ISPR نے بتایا کہ پاک فوج دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ فورسز کے جوانوں کی قربانیوں سے ہمارا عزم مزید مضبوط ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی میزبانی میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا مشترکہ اجلاس ہوا۔ کورونا کی چوتھی لہر کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ آزاد جموں کشمیر میں کووڈ عروج پر ہے، جہاں 26% کیسز ہیں۔
وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی میزبانی میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹرز کا مشترکہ اجلاس ہوا، جس میں وفاقی وزیر اسد عمر، لیفٹیننٹ جنرل حمود الزمان، وزیر اعظم کے سی پیک اسپیشل اسسٹنٹ خالد منصور، میجر جنرل محمود اور دیگر شریک ہوئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹرز کے مشترکہ اجلاس کو ملک میں کورونا کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ ہم چوتھی لہر کے چھٹے ہفتے میں داخل ہو چکے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر میں کووڈ عروج پر ہے، جہاں 26% کیسز ہیں۔ سندھ میں 13%، کراچی میں 21% کیسز ہیں۔ 67% کیسز کراچی میں، لاہور، اسلام آباد، پشاور، راولپنڈی اور حیدرآباد سے آ رہے ہیں۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ 500 مریض روزانہ ملک میں داخل ہو رہے ہیں۔ 1210 مریض تشویشناک حالت میں ہیں، جو ملک میں سب سے زیادہ ہے۔ کراچی میں اموات کی شرح میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ملک میں بھارت کے ڈیلٹا ویریئنٹ کی لہر کراچی میں زیادہ ہے۔ سندھ حکومت نے 31 جولائی سے 8 اگست تک کورونا پر قابو پانے کے لیے سخت اقدامات کیے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ شہر میں کورونا کے باعث لگائی گئی کچھ پابندیوں میں نرمی کا امکان ہے اور کچھ برقرار رہیں گی۔ کراچی شہر اور حیدرآباد میں ایک پلیٹو کی سچویشن آ گئی ہے۔ پہلے یہ پہاڑ کی طرح اوپر جا رہا تھا، اب کیسز کی وہ سپائک اس طریقے سے نہیں ہے۔ ہم نے پلیٹو اچیو کر لیا اور ہمارا ٹارگٹ اب یہ ہے کہ ہم اس کو ڈاؤن ورڈز کی طرف انشاءاللہ لے کر جائیں، اور آج NCOC کے اندر بھی ان نمبرز پر غور کیا گیا، دیکھا گیا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی نے یہ بھی کہا کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ویکسینیشن کی جانب جانا ہوگا تاکہ اس وبا پر قابو پایا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں کورونا کی چوتھی لہر سے نمٹنے کے لیے کیے گئے اقدامات پر اظہار اطمینان ہوا۔ ایپیکس کمیٹی اجلاس میں ویکسینیشن کا عمل تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ عسکری قیادت کی حکومت کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی گئی۔ محرم الحرام کے دوران امن و امان کی فضا برقرار رکھنے کے لیے جامع پلان پر منوعن عمل درآمد پر اتفاق ہوا۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا کہ پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکالنے کے لیے ڈیٹے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ لندن میں پاکستانی ہائی کمشنر کی تقریب میں برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن سے ملاقات ہوئی۔ اس دوران پاکستان کو ریڈ لسٹ سے باہر نکالنے کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ بورس جانسن نے کہا کہ پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکالنے کے لیے ڈیٹا کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکالنے کے لیے 26 اگست کو جائزہ لیا جائے گا۔ بورس جانسن نے پاکستانی ہائی کمشنر سے ملاقات میں افغانستان کی صورتحال پر بھی بات چیت کی۔ مبشر کھوکھر کو گولی مارنے والے کو سیکیورٹی نے چیک ہی نہیں کیا تھا۔ ملزم کا ابتدائی بیان میں انکشاف، قتل کی منصوبہ بندی بھی خود کرنے کا اعتراف کر لیا۔ واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مبشر کھوکھر کو آبائی علاقے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ پاک سرزمین پارٹی نے سندھ حکومت کے خلاف سڑکوں پر آنے کا اعلان کر دیا۔ سربراہ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے صوبہ سندھ کو اپنی جاگیر بنا لیا۔ کراچی، حیدرآباد میں غیر منتخب ایڈمنسٹریٹر لگا دیے گئے، لوگ مر رہے ہیں۔ سندھ کو سندھو دیش نہیں بننے دیں گے، سڑکوں پر آنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ چیئرمین PSP نے سڑکوں پر آنے کا اعلان کیا تو ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے انہیں ایک مفت مشورہ دے دیا۔ مصطفیٰ کمال صاحب میرے بڑے ہیں، اگر وہ سڑکوں پہ آنا چاہتے ہیں میں گزارش یہ کروں گا کہ ماسک پہن کے آئیں۔ ابھی جنگ جو ہے سیاسی جنگ نہیں ہے، صحت کی جنگ ہے، اور وہ صحت کی جنگ کیا ہے کہ ہمیں کرونا وائرس کی وبا کو روکنے کے لیے، اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ماسک پہننا ہے، ویکسینیٹ کرنا ہے۔ میں تمام سیاسی لیڈران سے بڑے ادب اور احترام سے کہنا چاہوں گا، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے PTI ہو، چاہے MQM ہو، PSP ہو، جماعت اسلامی ہو، نون لیگ ہو، جو بھی سیاسی جماعت ہو، لوگوں کو میسج یہی دے کہ ماسک پہنیں اور ویکسینیٹ کریں۔ گنیش مندر حملے کے بعد پاکستان ہندو کونسل نے اجلاس میں فیصلہ کیا ہے کہ 11 اگست کو ملک بھر کے مندروں اور گردواروں پر سبز ہلالی پرچم لہرائے جائیں گے، جبکہ کراچی میں ایک بڑی تقریب بھی منعقد کی جائے گی۔ پاکستان ہندو کونسل نے گنیش مندر پر افسوسناک حملے کے بعد حکومتی اداروں کی جانب سے اقدامات پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ ایسے واقعات کی مکمل روک تھام کے لیے مزید اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ اجلاس میں صدر ہندو کونسل گوپال داس، سیکریٹری جنرل پرشوتم رامانی، موہن لال راٹھی، وکرم راٹھی اور ڈاکٹر شنکر لال سمیت اعلیٰ عہدیداران شریک ہوئے۔ گلگت بلتستان کے حلقہ 4 نگر 1 میں ضمنی الیکشن کل ہوگا۔ انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ پیپلز پارٹی، PTI اور اسلامی تحریک کے امیدوار مد مقابل ہوں گے۔ پولنگ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट कास्ट करने का तजर्बा किया। शिबली फराज ने बताया कि एक बटन दबाकर नताइज हासिल किए जा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने EVM मशीन से अपना वोट कास्ट किया और शिबली फराज समेत उनकी टीम को EVM तैयार करने पर मुबारकबाद दी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार हो गई। वज़ारत साइंस ने पार्लियामेंट, कौमी सूबाई असम्बलियों के अरकान को वोटिंग मशीन का मुआयना करवाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म ने अरकान पार्लियामेंट को EVM से मुतालिक आगाही फराहम करने की हिदायत कर दी। नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पीर के रोज़ कौमी असम्बली इजलास से कबल पार्लियामेंट में रखी जाएगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत का CPEC की सियासी ओनरशिप न लेना परेशान कुन है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने जवाब में ट्वीट किया, शहबाज शरीफ पाक चीन इक्तसादी राहदारी को सियासत से दूर रखें। मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है, जाली खबरों की नशर इशात समेत पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एक बड़ा मसला बन चुकी है। जाली खबरों के जरिए आलमी मीडिया पर पाकिस्तान को निशाना बनाया जा रहा है। जाली खबरों की बुनियाद पर इराक पर हमला करके लाखों अफराद को मार दिया गया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने PTV न्यूज की HD नशरियात की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में कहा कि जाली खबरों की नशर इशात पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एक बड़ा मसला बन चुकी है। जाली खबरों से आलमी मीडिया पर पाकिस्तान को निशाना बनाया जा रहा है। एक तो फेक न्यूज के हवाले से मीडिया, दुनिया का मीडिया इससे सफर करता है, इससे परेशान है, लोग परेशान है। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन तो आपको मालूम है, हमेशा से जब से इंसान ने बोलना शुरू किया तो वो कम्युनिकेशन जबान से निकली और हवा में गई। इफ्तिताई तकरीब में फनकारों ने तकरीब को 4 चांद लगाए। मुल्क के नामवर फनकारों ने अपनी आवाज का जादू जगाया तो हाजिरीन भी झूम उठे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि APP को डिजिटल न्यूज एजेंसी बनाने जा रहे हैं ताकि दुनिया से मुकाबला हो सके। सयाहत जरूर करें, पहाड़ों के दामन को कचरादान न बनाएं। K2 और ब्रॉड पीक के एरियाज में गंदगी के ढेर। अमला टूरिस्ट कैंप बंद होने के बाद फैला कचरा ही उठाता रहा। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मुजफ्फराबाद में दरियाई नीलम के साथ गंदगी के ढेर। वसीम अकरम बरहम हुए, वीडियो बनाकर ट्विटर पर शेयर कर दी। उन्होंने कहा, सिर्फ कराची वाले नहीं, हम सब ही गंदे हैं। मुल्क को साफ रखने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। रावलपिंडी के इलाके बग्गा शेखा में ट्रक और मुसाफिर वैन के दरमियान तसादुम का वाक़या पेश आया। अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में ख़वातीन भी शामिल हैं। रेस्क्यू टीम्स ने लाशों और जख्मियों को DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक यह हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया।